خانہ کعبہ کے اندر کیا موجود ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے کہ اندر جانے کے لیے سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں؟ خانہ کعبہ کے اندر موجود صندوق میں کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے حوالے سے انتہائی اہم اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ ناظرین، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا، کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بطور احتجاج یزید ابن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج ابن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز تعمیر پر تعمیر کر دیا گیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ ناظرین، کعبۃ اللہ تقریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی تقریباً 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان
तीनों सतूनों के दरमियान एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। इसके दोनों अतराफ काबा की शिमाली और जुनूबी दीवारें हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के इंतजाम और इंसराम के जिम्मेदार इदारे अल हरमैन शरीफैन सदारत के मुताबिक काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाजा है और इसका खुसूसी ताला कफल है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नुकरई रंग की कशीदाकारी हुई है। सदारत के मुताबिक काबा का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। यह ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबतुल्लाह का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुजय्यन है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबा के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खत्ते सुलत में अरबी इबारतें कंदा हैं। एक पत्थर पर खत्ते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबु तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की एक दस्तावेज मौजूद है जो संगे मरमर पर कंदा की गई है। इसमें काबा की तजीन नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की कुल तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं। नाजरीन, खाना काबा के अंदर दूसरे और तीसरे सतून के दरमियान 8 कोनों पर मुश्तमिल संगे मरमर का एक खूबसूरत संदूक मौजूद है जिसके ऊपर सब्ज चादर पड़ी है। इस संदूक के अंदर मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ से पेश किए जाने वाले खुतूत और काबा के कदीम हिदाया महफूज हैं। नाजरीन, खाना काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है जिसे बाबे काबा कहा जाता है। बाबे काबा जमीन या हरम के फर्श से तकरीबन 2.13 मीटर बुलंद है। यह दरवाजा काबा शरीफ के शिमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजरे अस्वद नस्ब है जहां से तवाफ की इब्तिदा की जाती है। 1942 से पहले बाबे काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसका तारीख में ज्यादा तज़किरा मौजूद नहीं। ताहम 1942 में इब्राहीम बदर ने चांदी का बनाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहीम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहीम बदर ने खाना काबा का सुनहरा दरवाजा बनाया। ये सुनहरा दरवाजा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। खाना काबा के ऊपर पानी के लिए एक परनाला लगाया गया है जिसे परनालाए रहमत कहा जाता है। रुकने यमानी खाना काबा के जुनूब मगरबी कोने को कहते हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकने यमानी और हजरे अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं।